بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم اللہ کے نبی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے، آخر تک ویڈیو دیکھیے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات میں ان کے خادم تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ اور جانشین نبوت بنے۔ کنعان میں جابر اور مشرک قوموں کے حالات معلوم کرنے کے لیے جو وفد گیا تھا، اس کے ایک رکن حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بھی تھے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ان قوموں سے جنگ کرنے کی دعوت و ترغیب دی اور انہوں نے انکار کیا، تب یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کو جرأت و ہمت دلانے کی کوشش کی اور اللہ کا وعدہ نصرت یاد دلا کر جہاد پر اکسایا اور کہا کہ اگر تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ تو یقیناً فتح تمہاری ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہی کی قیادت میں 40 برس کے بعد بنی اسرائیل کی نسل ارض مقدس میں داخل ہوئی اور انہوں نے کنعان، شام، شرق، اردن سے تمام جابر اور ظالم طاقتوں کو پامال کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی کرشمہ سازیوں کا یہ عجب مظاہرہ ہے کہ جس حضرت یوسف علیہ السلام کی بدولت کنعان کے 70 انسانوں پر مشتمل خاندان عزت و عظمت اور جاہ و جلال کے ساتھ کنعان سے ہجرت کر کے مصر میں آباد ہوا تھا، آج اس کے پوتے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں لاکھوں کی مردم شماری کا یہ خاندان پھر اپنے آباء و اجداد کے وطن کنعان میں اسی جاہ و جلال کے ساتھ داخل ہو رہا ہے۔ 40 سال گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم بنی اسرائیل کے اس قافلے کو لے کر مرعودہ سرزمین کی طرف بڑھو اور وہاں عمالقہ اور دوسری جابر قوموں سے جنگ کر کے ان کو شکست دو، میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کا پیغام سنایا اور وہ سب دشت سینا سے نکل کر ارض کنعان کے سب سے پہلے شہر اریخا کی جانب بڑھے اور دشمنوں کو للکارا۔ دشمنوں نے بھی باہر نکل کر سخت مقابلہ کیا اور آخر کار شکست کھا کر وہیں کھیت رہے اور بنی اسرائیل کو زبردست فتح و نصرت نصیب ہوئی۔ اور آہستہ آہستہ اسی طرح حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اور بنی اسرائیل لڑتے لڑتے تمام ارض مقدس پر قابض ہو گئے اور جابر مشرکوں سے ان کو پاک کر کے ایک مرتبہ پھر اپنے آبائی وطن کے مالک کہلائے۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کامیاب کیا اور شہر کے اندر ان کا فاتحانہ داخلہ ہونے لگا تو اس نے حکم دیا کہ مغرور اور متکبر انسانوں کی طرح داخل نہ ہونا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنے والوں کی طرح درگاہ الہی میں خشوع کے ساتھ جھکتے ہوئے اور توبہ استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا، تاکہ اللہ کے شکر گزار بندوں اور مغرور سرکش انسانوں کے درمیان امتیاز رہے۔ مگر فتح و نصرت کے بعد بنی اسرائیل کی سازش غالب آئی اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مغرور اور متکبر انسانوں کی طرح بستی میں داخل ہوئے۔ وہ اترائے ہوئے سر کو بلند کرتے ہوئے اور اکڑتے ہوئے جا رہے تھے اور استغفار و نیاز بندی کے بجائے سوکیانہ الفاظ کہتے ہوئے گویا اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے داخل ہو رہے تھے۔ آخر غیرت حق کو جوش آیا اور جزائے اعمال کے قانون الہی نے عذاب کی صورت میں ان کو آ پکڑا۔
بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنے سچے اور نیاز مند بندوں اور متکبر انسانوں کے درمیان ایک امتیاز کر دیا ہے، کیونکہ اس کے متواضع اور فرما بردار بندے کسی سے اپنی ذاتی غرض اور ذاتی سربلندی کے لیے نہیں لڑتے، بلکہ اللہ کے دشمنوں، مفسد اور شریر انسانوں کی شرارت اور ظالموں سرکش قوموں کے ظلم و طغیان کو مٹانے کے لیے صرف اس لیے جنگ کرتے ہیں کہ اس سے عدل و انصاف غلبہ پاتے ہیں اور اللہ کا حکم بلند ہوتا ہے۔ فتنہ فساد قتل سے بھی زیادہ سخت بری چیز ہے، لہذا جب ان کو کافروں پر کامیابی نصیب ہوتی ہے تو وہ اپنی مسرت کا اظہار غرور و تمکنت سے نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی جانب میں خشوع و خضوع کے ساتھ سجدہ ریز ہوا کرتے ہیں، اور جب مفتوحہ علاقوں میں داخل ہوتے ہیں تو شکر گزار اور متواضع انسان کی طرح داخل ہوتے ہیں۔ چنانچہ رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ کو مشرکین سے پاک کر کے داخل ہونے لگے تو تواضع اور فراوتنی کی یہ کیفیت تھی کہ ناکہ پر بیٹھے بیٹھے اس قدر جھکے جا رہے تھے کہ ریش مبارک کجاوے کے سرے سے مس کرتی جاتی تھی۔ جب حرم میں داخل ہوئے تو فوراً درگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئے۔ یہی حال صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر جب بیت المقدس فتح ہوا اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر ایران، تو ان عظیم المرتبت فاتحین کا داخلہ متکبر بادشاہوں کی طرح نہیں تھا، بلکہ اللہ کے متواضع فرما بردار بندوں کی طرح تھا۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حریم قدس میں اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ایوان کسریٰ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے کام یہ کیا کہ اللہ کی جناب میں سجدہ ریز ہو کر نماز شکر ادا کی اور اپنی بندگی اور عاجزی کا عملی اعتراف کیا۔ وہ لڑتے تھے تو شہر نیستاں کی طرح شجاعت اور بہادری کے ساتھ دشمن پر باری ہوتے، اور جب کامیاب ہو جاتے تو عجز و نیاز کے ساتھ اللہ کا شکر بجا لاتے اور اللہ کی مخلوق کے لیے رحیم و کریم ثابت ہوتے۔